آج بچوں کا جو ماحول ہم دیکھتے جا رہے ہیں، لاڑ و پیار میں پلے ہوئے بچے یہ اپنی ماؤں اور اپنے والدین، اپنے باپوں کی احترام کو نہیں جانتے. اکثر اس میں ایسے ہیں کہ ایسے جملے کستے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، پلٹ وار کرتے ہیں. 15ویں پارے میں تو رب تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. اف، اللہ فرماتا ان دونوں کو تم اف تک نہ کہو، ماں اور باپ کو اف بھی نہ کہو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑک کر بات نہ کرو، جھڑک کر بات نہ کرو. اتنے آداب. اچھا ایک آیت یہ میں یہ بھی بتا دوں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا ذکر فرمایا. اللہ نے، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم سوائے رب کے کسی کی عبادت نہیں کرو. اللہ کی عبادت کا ذکر آیا، اس کے فوراً بعد اگر کوئی ذکر کرتا ہے قرآن میں مولا فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. عبادت کے فوراً بعد والدین کا ذکر آیا ہے. ماں باپ کو کوڑا کرکٹ میں پھینکنے والے یہاں 5 وقتہ نمازی بن جائیں تو ان کی نمازیں، ان کے سجدے صرف مرغے کی ٹھوک ہے اور کچھ نہیں. ان کے والدین ان کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں. آج دیکھیں، آج دنیا نے پورا والدین کو بوجھ سمجھنے کا ایک فیشن بنایا ہوا ہے. بچہ شادی کرنے کے بعد ہمیشہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میرے والدین میرے لیے بوجھ ہیں، بوڑھے ہیں. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات پڑھنے کے بعد میں بہت آبدیدہ ہو گیا تھا. انہوں نے فرمایا کہ کسی گھر میں اگر ایسی حالت ہو جائے کہ اس کے والدین، کسی کے بھی، آپ سب کے لیے بھی، میرے لیے بھی، کسی کے بھی والدین اپنے بچے کو ڈانٹنا اور نصیحت کرنا چھوڑ دیں اس ڈر سے کہ یہ ناراض ہو جائے گا، سمجھ لو اس دن سے اس کے رزق کا دروازہ بند ہو گیا. اس کے رزق کا دروازہ بند ہو گیا. ہم نے ہزاروں ماں باپ کو ایسے دیکھا ہے، وہ بچے سے ڈر رہے ہیں، کچھ بولوں گی تو الٹ پلٹ کر کے کچھ چلائے گا مجھ کو، ارے میرا بیٹا بہت چلاتا ہے، نہیں بولوں گا. کتنے ماں باپ ایسے ہیں. اور تم بڑے شوق سے شادی رچائے ہو، کیا تمہارے بچے نہیں ہونے والے ہیں؟ تمہارے بھی بچے ہوں گے. یہ سلسلہ وار گناہ ہوگا، یہ کنٹینیو چلے گا. تم نے اپنے والدین کے ساتھ جو کیا اس سے زیادہ وہ تمہارے بچے تمہارے ساتھ کریں گے. ایسے تمام حرکتیں اسلامی نہیں ہیں میرے عزیزوں. آج دیکھیں قرآن، اللہ رب العزت نے قرآن میں یوں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. اس کی ماں نے اسے بڑے بوجھ سے اٹھایا اور اس کو جو جنم دیا وہ بھی بڑی تکلیف سے دیا. اللہ رب العزت نے ولادت کا ذکر یہاں یوں فرمایا ہے کہ بچے کی جو ولادت ہوتی ہے اس کو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ بڑی تکلیف سے تمہاری ماں نے تمہیں دنیا تک لایا. جب ایک عورت بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کی تکلیف کا اندازہ صرف وہی کر سکتی ہے. حکماں نے لکھا ہے کہ موت کے وقت ہمارے جسم کی 40 بڑی ہڈیاں ایسی ہیں جس سے روح نکل جاتی ہے تو آدمی مرتا ہے. 40 بڑی ہڈیاں جس سے روح نکل جائے تو آدمی کی موت یقینی ہے. بچے کی ولادت کے وقت عورت کی 39 ہڈیوں سے روح جا چکی ہوتی، 39 ہڈیوں سے روح قریب نکل چکی ہوتی. ایک ہڈی میں اس کی روح باقی رہتی ہے اور پھر بچے کی ولادت کے بعد پھر پلٹ آتی ہے. یہ صرف بتانے کے لیے کہ وہ قریب قریب موت کے جا کر آتی ہے تمہیں جنم دینے کے لیے. اور بچہ پوچھتا ہے میرے لیے کیا کیا تم نے، میرے لیے کیا کیا تم نے. ایک جوان لڑکی چند سالوں پہلے عشق اور معشوقے، یہ جو سب ان تمام واہیات اور خرافات میں نکل کر چلی گئی. 2-4 دن کے بعد اس کو ڈھونڈ کر کے لائے، سیدھے وہ پولیس اسٹیشن میں 8 دن کے عاشق کے ساتھ کھڑی. ایک طرف ماں اور باپ رو رو کر کے بے حال ہیں. اس کا باپ مریض ہے، ہاسپٹلائزڈ ہو گیا.
اس بچی کو سمجھائے نوجوانوں نے کہ تیرے ابا کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اٹیک آیا ہوا ہے، ایمرجنسی کے طور پر اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا ہے. وہ سیدھے کہتی ہے میرا باپ ناٹک کرتا ہے، ایسے بہت مرتبہ کرتا ہے. چند دن 2-3 دن کے بعد پھر اس کو سمجھانے کی کوشش کی. بچی کہتی ہے اس سے ایک سوال کیا گیا تھا آخر کیا ہے اس سے کتنے دن سے تو چاہتی ہو؟ 6 مہینے ہو گئے. شادی کرنا ہے ٹھیک ہے، عزت کے ساتھ شادی کر کے جاؤ، اپنے والدین کو بتاؤ کہ میں اس سے پسند کرتی ہوں، میرا نکاح اس کے ساتھ کریں. یہ دشمنی کے ساتھ، یعنی اس طور پر کہ اپنے ماں باپ کو شیطان بنا دینا، ان کو اپنا اگینسٹ سمجھ کر کے بھاگنا، یہ کون سی حرکت ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ یہ مجھے 5,000 کا جوڑا دلایا اور میرے باپ نے کبھی نہیں دلایا. 18 سال کی لڑکی ہے، 6 مہینے میں تجھے 5,000 کا جوڑا دلایا، ہو سکتا ہے اور بھی بہت دلائے. میرے عزیز، جو تجھے باپ نے دلایا وہ پوری دنیا مل کے نہیں دلا سکتی. باپ کی محنت کے پسینے کے ایک بوند کی قیمت پوری زندگی تم نہیں ادا کر سکو گے، پوری زندگی تمہاری بیت جائے. تمہیں پتا ہے والدین جو اپنے بچے کے لیے کرتے ہیں، کبھی آپ نے محسوس نہیں کیا ہوگا، ماں ہمیشہ روٹیاں پکاتے پکاتے اپنے ہاتھوں کو داغ لیتی ہے. اکثر عورتوں کے ہاتھ جلے ہوئے دیکھے، روٹیاں تمہیں نرم کھلانے اور گرم گرم اتار کے دینے کے لیے ہمیشہ توا اس کے ہاتھ پہ لگ جاتا ہے اور وہ گرم روٹی لا کر تمہیں پروستی ہے. چند دنوں کے بعد جب اس کا بڑھاپا آ جائے، تم اپنی نوی نویلی دلہن کو لے کر کہتے ہو ماں تنگ کر چکی ہے ہمیں، ماں ہمارے لیے بوجھ ہو چکی ہے. یہ بھی معاملات میں نے دیکھے. ایک مسجد میں تراویح پڑھانے کے لیے تھا، ایک بوڑھی عورت ہے 70 سال کے قریب، پیٹ جھکی ہوئی ہے. وہ آئی جماعت مسجدوں میں ہمارے ہاں فیصلے ہوتے ہیں، میرے پاس اس نے لیٹر بھجوایا کہ مولانا میرے 2 بیٹے ہیں، ایک کھیتی باڑی کرتا ہے اور ایک نوکری کرتا ہے، دونوں میں کوئی مجھے اپنے گھر پہ رکھنے کو تیار نہیں. آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو کہہ دیں کہ میرے بڑھاپے کو سنبھال لیں، میں ان کے بچوں کو چھیڑ چھاڑ کچھ نہیں کروں گی. ماں کی یہ چیز دیکھ کر بہت رونا آیا تھا. اس کے بعد جب وہ دونوں ناہنجار قسم کے حیوانوں کو بلایا گیا، دونوں اپنا پلہ جھاڑنے لگے کہ اس کو کہو کہ یہ کھیت میں رہتا ہے اپنی ماں کو رکھے، میں تو نوکری پر رہتا ہوں، دیکھ نہیں پاؤں گا میں. وہ کہتا ہے میں اتنے سالوں سے دیکھ رہا ہوں، اب اس کو کہیں آپ. اللہ اکبر. ایک معاملہ یہ ہے، یہ دونوں جھگڑ رہے تھے، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے اپنے پلوں سے آنسو پوچھتے ہوئے اس خاتون کو میں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھا. اے اللہ، اس سے اچھا تھا کہ کوئی اولاد ہی نہ ہوتی، سکون سے زندگی گزر جاتی. ایک آس لگ جاتی ہے بچوں سے کہ یہ ہمارے بڑھاپے کے سہارے بنیں گے. اس کے برعکس ایک واقعہ میں نے سنا تھا عرب کا. عرب میں ایک بوڑھی خاتون کے لیے کیس ہوا تھا، وہاں مقدمہ چلا تھا کورٹ میں. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کے 2 بیٹے، ایک 70 سال کا، ایک 80 سال کے قریب کا، اور وہ عورت کتنے سال کی ہوگی؟ کافی بوڑھی عورت. اس کو ویل چیئر پر لایا گیا ہے. دونوں بچے اس بات پر جھگڑ رہے تھے. 80 سال کا بوڑھا ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے ماں کو میں رکھوں گا، اور چھوٹا بیٹا یہ کہتا ہے کہ اتنے سال سے اس نے ماں کو پالا ہے، اب میں پالوں گا، مجھے اس نے موقع ہی نہیں دیا ماں کو رکھنے کا. یہاں بھائیوں میں تکرار ہوئی اور کورٹ تک گئے. یہ لوگ کورٹ تک گئے، مقدمہ چلا، اور دنیا کا شاید ایسا پہلا مقدمہ ہوگا. جج سنتے ہوئے حیران تھا. یہ خود بوڑھے ہیں دونوں بیٹے، اور اپنی ماں میں کو کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں. کہا دونوں سمجھوتا کر لو، دونوں سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں. پھر جج نے بھرے مجمع میں ماں سے پوچھا کہ تو کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے؟ اس عورت نے کہا یہ دنیا کا سب سے مشکل سوال ہے میرے لیے دونوں عزیز ہیں، دونوں بچے میرے لیے عزیز ہیں. ایک میں تصویر کا ایک رخ یہ بھی بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے میں سمجھتا ہوں یہ محبوب لوگ ہیں جن کو یہ نعمت ملی ہے، والدین کی محبت، اطاعت اور فرما برداری. جج تنگ آ گیا، اور اس کے بعد مقدمے کی سنوائی بڑھتی گئی.
پھر پوچھا گیا کس کے گھر میں کتنے دن رہی, یہ رپورٹ لائی جائے. بڑے بھائی جو 80 سال کا ہے, بڑا لڑکا, اس کے گھر میں کثرت سے وہ ماں رہی, اکثر زندگی اس کے پاس گزاری. اور چھوٹا والا اس کے گھر آتی جاتی تھی, چند دن رہتی تھی. اس نے مقدمے میں یہ پروف پیش کیا کہ ماں کی خدمت کا کیا صرف حقدار وہی ہے, میں نہیں ہوں. اس کے گھر اتنے دن وہ رہ چکی ہے, میرے گھر رہنے کی آپ اجازت دی جائے, پرمیشن دی جائے. تو آپ جب مقدمہ ختم کے قریب آیا تو جج نے فیصلہ یہ سنایا کہ میری طرف سے یہ فیصلہ ہے. دنیا کا پہلا شاید اس طرح سے حکم آرڈر ہو رہا ہو عرب کی اس عدالت میں. اس جج نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم 80 سال کے ہو چکے ہو, اب تمہارے لیے خود بڑھاپا آیا ہے, تمہیں خود اپنے دیکھ بھال کی ضرورت ہے. تو رونے لگا. کہا نہیں جج صاحب ایسا نہ کہیں, میں میری ماں کے لیے اب بھی بچہ ہوں. وہ مجھے بیٹا ہی کہتی ہے, بچہ ہی کہتی ہے. 80 سال کا ہو گیا ہوں لیکن میں آج بھی میری ماں کو اٹھا سکتا ہوں. جج نے کہا کہ تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ کثرت سے تیرے گھر میں تیری ماں رہی ہے, اور آج عدالت اس بات کا فیصلہ سناتی ہے کہ ماں اب بقیہ زندگی چھوٹے بیٹے کے گھر گزارے گی. یہ فیصلہ آیا, پوری کورٹ میں وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا. وہ بوڑھا کیا کہتا ہے جانتے ہیں کہ ہائے افسوس, میں اتنا بوڑھا کیوں ہو گیا کہ میرے بڑھاپے نے میری ماں کو مجھ سے چھین لیا. کاش میں بھی تھوڑا کم عمر کا ہوتا تو جج مجھے میری ماں دے دیتا. ایسا بڑھاپا میرے لیے لعنت بن گیا, عذاب بن گیا. یہ جملے آج بھی ہمیں ہلا دیتے. اے کاش والدین کے فرما بردار ایسے بھی ہو. عزیزان گرامی, ہمارے بچے جب والدین کو چھوڑ کر گھر بھاگتے ہیں, گھر سے بھاگتے ہیں, انہیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ میں گھر چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا, اور ان کی اس دھمکی پر والدین ان کو سہلاتے رہتے, ان کی ہر ناجائز خواہش پوری کرتے رہتے. ان کی جو چیز, کیونکہ بچے ویک پوائنٹ جانتے ہیں اپنے ماں باپ کا. ایک دن بچہ باہر بھاگ کر کے چلا گیا, ماں پوری رات نہیں سوتی, پتہ نہیں کہاں چلا گیا. ماحول اچھا نہیں ہے, کوئی اچک لے جائے گا, پولیس حوالات میں بند کرے گی, نشیڑی لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا, طرح طرح کے خیالات آتے ہیں. اور پھر سوچتی ہے وہ ایک چیز ہی تو مانگا تھا, دلا ہی دیتے نا. موبائل ہی تو مانگا تھا, دلا دیتے. بائک مانگا تھا نا, دلاتے. ایسے اپنے ماں باپ کو دھمکا دھمکا کر کے ہر چیز کو حاصل کر لیا بیٹے نے, ہر چیز حاصل کر لیا. اور جب تمہارے پاس ساری خواہشیں تمہاری جمع ہو گئی, ان بوڑھوں کو تمہیں دیکھنے تک کی تو نوبت نہیں آتی. تمہیں معلوم نہیں کتنی جگہوں سے وہ قرضے لے کر کے تمہاری خواہشات پوری کرتے ہیں, کتنی جگہ سے وہ ادھار لے کر کے تمہارے پیٹ کو بھرتے ہیں. میں ان بچیوں سے بھی کہوں گا, کیا تمہارے ماں باپ تمہیں سجنے سنورنے کا سارا سامان نہیں لا کر کے دیتے؟ بچیوں کے لیے وہ اس طرح سے اپنے باہیں پھیلاتے ہیں. میرے عزیزو, اللہ تعالیٰ نے ہر ماں کی ممتا میں یہ اپنے بچوں کی فکر ڈالی ہے. ماں تمہارے بخار سے بے چین ہوتی ہے, تمہارے سردیوں سے بے چین ہوتی ہے. کیا وہ پوری رات نہیں جاگتی جب ہم بیمار ہوتے ہیں؟ کیا وہ کچی پٹیاں لگا لگا کر کے ہمیں نہیں سلاتی؟ ساری دنیا تمہیں چھوڑ دے گی لیکن تمہاری ماں تم سے دور نہیں جاتی. عزیزان گرامی, میں نے دیکھا ہے, ایک بار ہم چاول تقسیم کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے گاؤں میں گئے تھے. ایک عورت غریب تھی لیکن وہ چاول لینے نہیں آئی تھی. اس نے کسی کو پیغام بھجوایا کہ میں بھی غریب ہوں, میرے گھر تک بھی چاول پہنچایا جائے, اور ان سے مفتی صاحب سے کہیں کہ میرے گھر تھوڑا سا آ کر دیکھ لیں, آ کر کے جائیں. کسی نے آ کر کے کہا تو میں گیا, جا کر کے دیکھا تو یہ عورت آئی کیوں نہیں. دیکھا اس کا ایک بچہ پولیو کی شکار ہے, 24 سال کا, اسے گود میں لے کر بیٹھی ہے. اس کے منہ سے رال ٹپکتی ہے اور یہ بار بار کپڑے سے پوچھتی ہے, اور وہ اسی طرح سے جہاں سویا ہے وہیں اس کی استنجا پاخانے سب ہو رہے ہیں. وہ عورت ذرا برابر بھی عیب نہیں سمجھتی اس کی غلاظتوں کو صاف کرنے کے لیے, بغیر کسی دقت کے اس کی تمام چیزیں صاف کرتی. تم بیماروں کے سامنے 2 منٹ بیٹھ نہیں پاؤ گے, وہ ماں پوری کی پوری گندگیاں دیکھ کر صاف بھی کرتی اپنے ہاتھ سے, کھلاتی بھی.
کہا میں چاول لینے صرف اس لیے نہیں آئی کہ میں تھوڑی دیر گھر سے باہر جاتی ہوں تو یہ میرا لاڈلا روتا ہے، ہائے اس کے لیے بھی وہ پیار جتاتی ہے، جس کے دونوں ہاتھ مڑے ہوئے ہیں، جس دونوں پیر مڑے ہوئے ہیں، اس گھر سے بھی ہم روتے ہوئے باہر آئے تھے۔ اے رب ذوالجلال، وہ بچوں کو واپس ان کی ماؤں کی آنچل میں جمع کر دے جو آج بگڑ چکے۔ میرے عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی کی ایک خبر یہ لائی گئی کہ یا رسول اللہ، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے علقمہ، ان کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، آپ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علقمہ کے گھر گئے، دیکھا چارپائی پر سوئے، ہچکیاں آ رہی، نزا کا وقت ہے، سکرات کا، تم سب کا بھی وقت آئے گا یہ سکرات کا، یاد رکھنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، کہا علقمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان کی زبان پر کلمہ طیبہ نہیں آ رہا تھا، نہیں پڑھ پائے، زبان ہچکچانے لگی۔ اللہ کے نبی غیب داں رسول ہیں، وہ جانتے ہیں۔ پوچھا گھر میں کون کون ہے؟ کہا بس ان کی بیوی ہے اور ایک بوڑھی ماں ہے۔ کہا ماں کو بلاؤ۔ ماں وہ بھی صحابیہ تھی، بلایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علقمہ کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ بہت اچھا میرا بیٹا ہے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، وہ صحابیہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ خاتون کیا تو اپنے بیٹے سے راضی ہے؟ یہ اچھا تو ہے، تو بھی راضی ہے اس سے؟ اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے راضی نہیں ہوں، میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ وہ عورت پھوٹ کر کے رونے لگی، کہا میرا اکلوتا ہے میرے آقا، اکلوتا، بڑے نازوں سے اسے میں نے بڑا کیا تھا، بہت ناز و نعم سے پالا، لیکن جب اس کی شادی ہو گئی، اس کی بیوی آئی تو اس کی بیوی کی بات کو میری بات پر بڑھاوا دیتا تھا، مجھے نگلیکٹ کر دیتا۔ یہ فیلنگ سمجھا کرو آپ، یہ احساس سمجھا کرو آپ۔ کبھی بھی آج شادی آپ کی ہو جائے، بیوی اور ماں کو دونوں کو ایک درجے میں نہ رکھنا۔ ظاہر سی بات ہے، میں یہاں یہ نہیں کہوں گا کہ بیویوں کو ختم کر دو، نہ، عورت ہوتی ہے، ان دونوں کو سمجھانے کا طریقہ یہی ہے کہ دونوں کو الگ ہی رکھو۔ ماں کی ساری چیزیں بڑی توجہ سے سنو، بڑی توجہ سے، جو وہ تمہاری بیوی کی شکایت کرے گی، ٹھیک ہے؟ بیوی جو بھی تمہیں کہے اسے توجہ سے سنو، لیکن فیصلہ لینا تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ دونوں کو مینٹین کر کے چلو گے، اگر دونوں کو الگ الگ سنتے رہو گے، ایک ساتھ دونوں کو جمع کرو گے تو پھر یہ چیل کوے جیسی چیر پھاڑ ہو جائے گی، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ پھر آپ مینٹین کر سکتے ہیں۔ وہ خاتون صحابیہ کہنے لگی کہ یہ میری بات پر اپنی بیوی کی بات کو ترجیح دیتا تھا، بس کہا یا رسول اللہ دل دکھتا ہے، میرا لال کوئی اور لے لیا، میرا شہزادہ کسی اور کی نظر ہو گیا۔ آج ایک بات اور بھی میں بتا دوں، ساس اور بہو کی لڑائی کیوں ہوتی ہے، اس کی وجہ جانتے ہیں آپ؟ فطرت ہے، یہ آدمی کی فطرت ہے۔ مثال کے طور پر یہ تسبیح میری ہے، آج یہ ہاتھ میں ہے، میں بہت چاہتا ہوں اچانک میرے ہی سامنے کوئی دوسرا اسے استعمال کرنے لگ جائے تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے، بار بار میں دیکھوں گا، ارے یہ تو میری ہی پاس رہتی تھی، دیکھو اب اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے پاس ہے۔ ماں تم سے بے انتہا محبت کرتی ہے، وہی ڈھونڈ کر کے بہو لاتی ہے، شادی بھی وہی کرتی ہے، سب کرنے کے بعد، لیکن جب بیٹا اور بہو کو دیکھتی ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ میری محبت اب آدھی ہو گئی، آدھا یہ استعمال کر رہی ہے۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، انسانی فطرت ہے۔ تو اس چیز کو آپ سمجھدار ہیں تو مینٹین کر سکتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں اس صحابی کا اور اس صحابیہ کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ٹھیک ہے، جو ہوا اب اسے چاہو تو تم معاف کر دو، معاف کر دو۔ اس صحابیہ نے کیا پوچھا سنیے توجہ سے، پوچھتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ حکم ہے تو پھر ٹال ہی نہیں سکتے نا، نبی کا حکم ہے۔ حضور نے فرمایا میرا حکم نہیں ہے، مشورہ دے رہا ہوں، چاہو تو معاف کرو نہیں تو چھوڑ دو۔
اس صحابیہ نے کہا دل نہیں چاہتا معاف کرنے کا، دل نہیں چاہتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بار فرمایا بس، صحابہ سے کہا لکڑیاں جمع کرو اور آگ لگاؤ۔ ان کے صحن میں لکڑیاں جمع کی گئیں اور آگ لگائی گئی، آگ بہت بھڑکی۔ ماں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ کہا تیرے بیٹے کی چارپائی اٹھائی جائے گی، آگ میں ڈال دیا جائے گا، جلا دیا جائے گا۔ کہا میرے سامنے آگ میں ڈالا جائے گا؟ کہا قیامت کے دن اس آگ میں جلنے سے یہاں جل جائے، وہاں بھی جائے گا۔ وہ خاتون کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دنیا میں کوئی ماں ایسی ہے جو اپنے بچے کے جسم پر آگ کی چنگاری دیکھنا پسند کرتی ہو؟ حضور پاک نے فرمایا جب تو نہیں پسند کرتی تو اسے معاف کر دے۔ وہ دل کھول کر کہنے لگی یا رسول اللہ میں راضی ہوں میرے علقمہ سے، میں راضی ہوں میرے علقمہ سے، اسے میرے سامنے نہ جلائیں، وہ جیسا بھی تھا میں راضی ہو گئی ہوں۔ ادھر یہ ماں پکار رہی ہے، ادھر بستر پر سوئے ہوئے حضرت علقمہ کی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہے، اور اس کے بعد ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، انتقال ہو گیا۔ صحابی کی بات میں کہہ رہا ہوں، ہمارا اور تمہارا شمار کس مقام میں ہوگا؟ والدین کے ساتھ جھڑک کر کے بات کرنا، ان کو پلٹوار کرنا۔ ایسے بھی ہم نے معاملات دیکھے، ماں باپ الگ ہیں، کورٹ میں بیٹا الگ ہے، بیٹیاں الگ ہیں، ایک مقدمہ لڑا جا رہا ہے باپ اور ماں کے خلاف، بچے الگ ماں باپ الگ۔ کون سی دنیا میں جی رہے ہو آپ؟ ان تمام معاملات میں میں سمجھتا ہوں مسلمان تو اس حالت میں ہونا ہی نہیں چاہیے، ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ایک اور بات میں بتا دوں، ایک صحابی رسول باپ اور بیٹے میں تکرار ہوئی، یہاں ادب کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ باپ اور بیٹے میں تکرار ہوئی، کیا کس بات پر؟ جو بیٹا کماتا تھا، وہ بھی صحابی ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، کماتے تھے تو ان کے باپ جو ہے اس میں سے مال لے لیتے تھے کہ تو جو کما رہا ہے یہ مجھے بھی دے۔ اس بات پر دونوں میں تکرار ہوتی تھی، اور یہ دونوں چل پڑے۔ بیٹے نے کہا یہ فیصلہ میں رسول اللہ کے پاس لے کے جاؤں گا، آپ جو میرے ساتھ کر رہے ہو میں حضور کے پاس یہ فیصلہ کراؤں گا۔ تو باپ کو یہ احساس ہوا کہ آج بیٹا مجھے مقدمے میں لے کے جا رہا ہے، چلو ٹھیک حضور کے پاس فیصلے کے لیے۔ چلتے چلتے راستے میں اس صحابی کے زبان سے اشعار نکلنے لگے، عربی لوگ تھے اور فی البدی شعر بھی بولتے تھے۔ وہ اپنے بچے کی محبت میں اس کی پوری زندگی بتانے لگے۔ وہ جو صحابی تھے باپ تھے، کہا اے بیٹے تجھے پتا ہے جب تو گود میں تھا تو میں تجھے تھپکیاں دیتے دیتے آدھی رات نکال دیتا تھا، صبح آدھی نیند کے ساتھ پھر کام پہ چلا جاتا تھا، میں اپنی اونگ اپنی نیند سب تیری نیند پر وار دیا تھا، اور جب تو بیمار ہوتا تھا مجھے ایسا لگتا کہ میرا ٹکڑا بیمار ہے، میرا جسم بے چین ہوتا تھا، میں اپنے پھٹے جبے سے چھاؤں کر کے تجھے دھوپ سے بچاتا تھا، میں اگر کھانے پینے کی چیز میرے پاس آ جائے تو پہلے اس میں سے تجھے کھلاتا تھا، اور تجھ سے بچ جائے تو میں کھا لیتا تھا۔ یہ تمام چیزیں وہ عربی میں بولتے جا رہے تھے۔ ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، باپ اور بیٹا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے، عرض کیا آقا یہ باپ اور بیٹے کا فیصلہ بعد میں سنائیں، رب تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ پہلے اس کے باپ نے جو اشعار کہے وہ سن لیں آپ، راستے میں جو بولتا آ رہا تھا باپ وہ سن لیں آپ۔ جبرائیل نے آ کر حضور سے عرض کیا، میرے آقا نے فرمایا اپنے صحابی سے کہ تم جب گھر سے چلے تھے میرے پاس آنے تک کیا کیا زبان پر بولے جا رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ میں پھر سے آپ کو سنا دوں۔ حضور کو اس چیز کی خبر کر دی گئی، وہ باپ سنانا شروع کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم پیدا ہوئے تھے، اللہ کے نبی اس کونین کے آقا یتیم پیدا ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ باپ سنانے لگا کہ تو چھوٹا تھا میری گودی میں کھیلتا تھا، میں تجھے دھوپ سے چھاؤں کرتا تھا، تجھے ٹھنڈیوں سے بچاتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر اتنے آنسو گرنے لگے، بے تحاشا حضور پاک کی آنکھیں بہنے لگیں۔ ان کے اشعار مکمل ہونے نہ پائے تھے کہ اس بیٹے صحابی کو حضور نے فرمایا
انت و مالک لابیک، انت و مالک لابیک، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ باپ جب تک ہے بیٹے کا سب کچھ باپ کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر کے انہیں بھیج دیا، کبھی باپ کو یہ نہ کہنا کہ میرے مال میں سے یہ مت نکالو، میرے مال میں سے یہ نہ نکالو، جو کچھ بھی ہے تو سب تیرے باپ کا ہے۔ آج یہ کھٹائیاں ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ لوگ ٹوپیاں پہن کر، جبے پہن کر اور اپنا ظاہر بہت کچھ سنوار کر کے آئے ہوئے ہیں، جن کے والدین بھیک مانگ رہے ہیں، جن کے والدین خیرات پر پل رہے ہیں۔ ایسے بہتوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں جو اپنے والدین کو اولڈ ایج ہاؤس میں چھوڑ آنے کو پسند کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بلا ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں مغربی کلچر، ویسٹرن کلچر، آج ہم ایسے بوڑھے ہاؤس، یہ جو اولڈ ہاؤس ہیں اس میں بھی جا کے آیا ہوں میں، کئی اولڈ ہاؤس ہمارے شہر میں، ہر میلاد کے وقت کچھ فروٹ وغیرہ لے کر کے ان کو دینے کے لیے جاتے تھے۔ عیسائیوں کے بنائے ہوئے یہ اولڈ ایج ہاؤس ہوتے کیا ہے، ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو گھر میں نہ رکھو۔ عرب میں بھی میں نے دیکھا ہے، مصر میں بھی کئی جگہوں پر اب ایک ایسا سینٹر بنایا جاتا ہے جہاں پر آپ اپنے ماں باپ کو لا کر چھوڑ کر کے جاؤ، گورنمنٹ سنبھالے گی، ان کے کھانے پینے کا سب گورنمنٹ سنبھالے گی، یا کوئی خیراتی کمیٹی جو ہوتی ہے، جو زکوٰۃ پر چلنے والی کمیٹی، وہ تمہارے ماں باپ کو سنبھالے گی۔ اکثر نوکری والے، نوکری پیشہ لوگ اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہاؤس میں چھوڑا رہے ہیں۔ یہ غیروں میں تھا جو ان کے ہاں دھرم شالاؤں میں چھوڑاتے تھے، یا پھر کہیں ایسے جو ان کے نظر میں مقدس ہے وہاں چھوڑاتے تھے۔ مسلمان یہ کرنے لگے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ فروٹ لے کر کے میں پہنچا ہوں، میلاد کا دن ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بوڑھی عورت بیڈ پر پڑی تھی، اس کے پورے بال کاٹے ہوئے ہیں، جیسے لڑکے کے بال ہوتے ہیں ایسے لڑکے کے بال ہیں، عورتوں کے بال تو لمبے ہوتے ہیں، چوٹی وغیرہ، اس کے چھوٹے چھوٹے سے بال کیے گئے تھے، اور جیسے ہاسپٹل میں مریضوں کو کپڑے پہناتے ہیں، اودے قسم کا ایک کپڑا پہنی تھی، اور کپڑا پہن کر کے وہ بیٹھی ہوئی۔ وہاں کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون ہندو ہے، کون مسلم ہے، کون کرسچن ہے، کچھ نہیں۔ ہاں، وہ خیراتی جو کمیٹی ہے وہ کرسچنوں کی ہے، جو بوڑھوں کو لے کر پال رہی ہے، جن کے بچوں نے ماں باپ کو چھوڑ دیا ان کو لا کر کے وہ پال رہے ہیں۔ ہم تو صرف ایک ہی دن کے لیے گئے تھے، وہ لوگ تو روز دیکھتے ہیں۔ ایک عورت کے پاس پہنچے، پتہ یہ چلا کہ وہ مسلمان عورت ہے، مسلمان عورت تھی اپنے بیڈ پر، اور وہ اٹھ کر کے آئی۔ ہمارا جو گیٹ اپ ہوتا ہے، لباس وغیرہ دیکھ کر کے مسلمان سے مانوس ہوتا ہے، وہ اٹھ کر کے آئی۔ مجھے وہ لمحے اب بھی یاد آتے ہیں، وہ بار بار جھک کر کے میرے پیروں کے پاس جاتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے یہ سیب اور یہ آم کی ضرورت نہیں، ایک بار تم جس طرح سے آئے ہو کاش میرا بیٹا بھی آ جاتا۔ کئی دن ہو گئے اس میں، ایک بار میرا بیٹا اسی طرح سے آ جائے۔ جلدی جلدی سے اس نے پتہ لکھوایا کہ میرا بیٹا یہاں رہتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، والدین تمہارے لیے بوجھ ہو گئے۔ اولڈ ایج ہاؤس یہ ہے کون سی بلا؟ یہ مغربی کلچر تم کہاں اپنے ہاں لے آئے؟ عزیزان گرامی، تمہیں معلوم ہے میرے آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے رب نے جنت رکھی ہے۔ تمہاری دعائیں نہیں قبول ہوتی تو اپنی ماں کے قدم پکڑو اور مانگو رب سے، دیکھو پھر رب تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے کتنے دروازے تم پر کھولتا ہے۔ وہ چاہے جیسی بھی ہو تمہارے لیے ماں ہے، تم ڈاکٹر بنے ہو، انجینئر بنے ہو، کچھ بھی بنے ہو، اگر تمہارا باپ کھیتی باڑی کرتا ہے، کسان ہے، تب بھی وہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ وہی ہے، وہی ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ میرے سٹیٹس کے برابر نہیں ہے۔ کچھ ایسے لوگوں کو سنا، دوست کالج کے گھر پر آئے تھے، باپ غریب آدمی تھا، بچے نے شرم کے مارے کہا کہ میرے گھر میں کام کرنے والا ہے، میرے گھر میں کام کرنے کے لیے آتا ہے، کیونکہ میرا سٹیٹس خراب ہو جائے گا۔ دوست کہیں گے باپ ایسا ہے تیرا؟ فخر کرو میرے عزیزو، تمہارا باپ اگر لنگڑا لولا بھی ہو تو فخر سے کہو ہاں میرا باپ ہے۔ مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے اسی کو اپنے سر پر رکھا ہے
میرا باپ ہے. آج میں ان بچوں سے کہوں گا جو آج چھوٹی چھوٹی بات پر ماں باپ کو چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں. ہمارے پاک سائٹ کی کئی شکایتیں ہیں, ماں اور باپ کے کئی ایسے فون آتے ہیں یا پھر شکایتیں کہ کسی بچے نے چپل اٹھائی اور اپنے ماں کے چہرے پر مارا, صرف اس بنیاد پر کہ ماں اسے انٹرنیٹ نہیں دلا رہی تھی, انٹرنیٹ کا پیک نہیں ڈلوا رہی تھی. بچے نے چپل اٹھا کر ماں کے چہرے پر مارا. لعنت ہوگی, تم یاد رکھو وہ دن تم نے جو جوتی اٹھائی اور تم نے اپنے اوپر بہت بڑے عذاب کو دعوت دی. اے بچے, جب ماں کا جنازہ چلا جاتا ہے پوری دنیا اندھیری ہو جاتی ہے. جب باپ اٹھ جاتا ہے تمہیں پتا نہیں, تمہارے باپ تو زندہ ہوں گے, ہمارے باپ ہمارے آنکھوں کے سامنے سے گئے. جس دن وہ گئے ہمیں پتا چلا کہ ہم تو آج دھوپ میں آ گئے. پہلے تو ایسا لگتا تھا ہمیشہ باپ کی چھت ہمارے سر کے اوپر ہے, چھوٹی سی بھی بات ہو پوچھ لیتے ہیں باپ سے, اور وہ اتنا مضبوط کہ ہر چیز میں ہمیں مشورے دیتا ہے باپ. اور آج تو ترس جاتے, ہم کو ڈانٹنے والا بھی کوئی نہیں, آج ہمیں چلانے والا بھی کوئی نہیں, آج ہمیں لیٹ سے آنے کے بعد پوچھنے والا بھی کوئی نہیں کہاں گئے تھے. تم ایسی آزادی چاہتے ہو, بعد میں ترس جاؤ گے ان ماں باپ کی باتیں سننے کے لیے. تم بعد میں طلب کرو گے کاش میری ماں قبر سے ایک بار اٹھے اور مجھے چلائے ایک بار, وہ ڈانٹے مجھے ایک بار اور مجھے پوچھے رات کہاں تھا. دنیا میں کوئی نہیں پوچھے گا تمہیں, کوئی نہیں پوچھے گا. تم رات بھر نشے میں گزارو, کسی کو کیا فکر ہے. لوگ طبلے بجائیں گے, اچھا ہے کہ بگڑ گیا, دیکھو گٹر میں چلا گیا. وہ ایک ہے جو ماں جو درد کے مارے تڑپتی ہے, جو بار بار تم سے پوچھتی ہے. تم کیا سمجھتے ہو تمہاری خوشیوں میں یہ آڑے بن جاتی ہے, رکاوٹ بنتی ہے؟ نہیں, تمہارا درد وہ رکھتی ہے اپنے اندر کہ تم پوری رات اس طرح سے کہاں چلے جاتے ہو. نیند کو ایسے ختم نہ کرو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری فیلنگ ہمارے ماں باپ سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہوتی, کسی کے پاس نہیں ہوتی. چاہے وہ بیویاں ہوں, چاہے وہ اور بچیوں کے شوہر ہوں, چاہے باقی کی پوری دنیا دوست ہو. تمہارے بیماریوں میں بھی دیکھ لینا, اگر بستر پر پڑ جاؤ گے, اللہ نہ کرے کسی کو کوما کی شکایت ہو گئی, تو قریب سے قریب جگری دوست مہینہ 2 مہینہ سال تک تمہاری عیادت کر سکتا ہے, اس کے بعد نہیں. جب سب دنیا چھوڑ جاتی ہے نا, کوما والے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے. ایک ہاسپٹل میں, ممبئی کے ہاسپٹل میں دیکھا, علاج کی غرض سے جانا آنا ہوتا تھا. تقریباً 9 سال سے ایک بندہ کوما میں ہے, اور اس کا جو فیملی بیک گراؤنڈ تھا, سٹیٹس تھا, بہت ہائی فائی آدمی تھا. ایک دن بھی کسی کو وہاں آتے ہوئے نہیں دیکھا, لیکن اس کے بستر کے کونے پر اس کی ماں کو بیٹھے ہوئے روزانہ دیکھتا تھا. وہ آنکھ تک نہیں ہلاتا, ہاتھ تک نہیں ہلاتا, کوما میں پڑا ہوا, ایسی کا ایسا پڑا ہے. اور 9 سال گزر گئے, وہ ماں صرف اس کی آنکھوں کے پھڑکنے کا انتظار کر رہی, وہ اس کی زبان کے ہلنے کا انتظار کرتی ہے. کس کے اندر یہ تمام چیزیں؟ اللہ رب العزت نے اس کے سینے میں جو ممتا رکھی ہے, اس کا تم اس طرح سے بے جا استعمال نہ کرو. آج جس کے والدین زندہ ہیں ان کے قدم چوم لو, ان کو منا لو. میں ان سب سے گزارش کروں گا, اپنے والدین کو محبت کے ساتھ پیار سے سمجھا لو. ارے یہ ہے بھی اتنے جذباتی, اتنے جذباتی, 1000 روٹ جاؤ تم ان سے, 1000 روٹ جاؤ, 10 سال کے بعد بھی ایک بار بھی اگر تم مسکرا کر کے قریب آ گئے, پھٹ جاتے ہیں, پھیل جاتے ہیں اور گلے لگ جاتے ہیں. ان کے اندر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے غیب سے رکھی ہے. ڈھیٹ تو ہم بنتے ہیں, ڈھیٹ تو یہ بچے بنتے ہیں, وہ ہر پل تمہارا واپس پلٹنے کا انتظار کرتے ہیں. جن والدین کی آج گھر سونے ہیں ان کے بچوں کی وجہ سے, میں دعا کرتا ہوں مولا ان بچوں کو واپس ان کے آنچلوں میں پہنچا دے. ان والدین کے قدموں میں مولا ان بچوں کو پھر سے واپس ڈال دے جو دوستوں کی نظر ہو گئے. آج آؤ, یہی 4 چیزوں کی طرف مجھے میسج دینا تھا. آج مشرک کی آج کوئی دعا قبول نہیں, چغل خور کی کوئی دعا قبول نہیں, اسی طرح رشتوں کو ختم کرنے والے کی کوئی دعا قبول نہیں, اسی طرح سے والدین کا آنکھ نافرمان کی دعا آج قبول نہیں.
اگر کوئی ہے تو سچے دل سے توبہ کرے پھر مانگے. اللہ آج مغفرت کے دروازے کھلے خود رکھا ہے. خود فرماتا ہے آسمان اول پر مولا نزول کرتا ہے, آسمان اول پر, اور فجر کے طلوع ہونے تک صدا خود رب تعالیٰ دیتا ہے, اے میرے بندوں میں سے کوئی ہے ایسا جو مجھ سے بخشش پوچھے میں آج اسے بخش دوں گا, کوئی مجھ سے مغفرت پوچھے میں اسے بخش دوں گا. وہ خود رب تبارک و تعالیٰ خود تم سے اعلان فرما رہا ہے. تو یہاں پر تو آج ہمارے مانگنے کی رات ہے, لیکن یہ چیزیں ہم میں سے ہٹ جائیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. جن کے والدین با حیات ہیں مولا انہیں راضی کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے والدین کے سائے دراز فرما. جن کے دنیا سے جا چکے والدین ان کی قبروں پر رحمتوں انوار کی بارشیں فرما. مولا ان کو قبروں میں ہمارے اعمال سے سکون پہنچا دے, ہمارے اعمال صالحہ سے انہیں روشنی پہنچا دے. کریم خدا آج کی رات ہم سب کی عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما. ان عبادتوں کو ہماری نجات کا ذریعہ اور جنت پہ جانے کا ذریعہ بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.